طبیب کو بلاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، لڑکی پر نشے کا اثر ہے۔ ارارا اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم کون ہو؟ تم دیوتا نہیں ہو؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ میرا سر کاٹو اور دیوتا کو دے دو، مجھے میرے بیٹوں پر قربان کر دو۔ وہ بولے جا رہی تھی مگر اب اس پر غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ طبیب نے آتے ہی اس کی کیفیت دیکھی اور کوئی دوائی دے دی۔ ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اسے لٹا دیا گیا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا گیا کہ پہاڑی خطے میں کیا ہوا اور وہاں کیا ملا ہے۔ انہوں نے اپنے نائب سالار الناصر اور بہاؤالدین شداد کو حکم دیا کہ 500 سوار لے جائیں، ضروری سامان لے جائیں اور اس بت کو مسمار کر دے، مگر اس جگہ کو فوج کے گھیرے میں رکھیں، حملے کی صورت میں مقابلہ کریں۔ اگر وہ لوگ دب جائیں اور لڑ نہ سکے تو انہیں وہ جگہ دکھا کر پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ محض ایک فریب تھا۔ شداد نے اپنی ڈائری میں جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ 500 سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ رہنمائی اس فوج کے کماندار نے کی جو پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ سینکڑوں سوڈانی حبشی دور دور کھڑے تھے، ان میں سے بعض گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے، ان کے پاس برچیاں، تلواریں اور کمانیں تھیں۔ ہم نے اپنے تمام تر سواروں کو اس پہاڑی جگہ کے ارد گرد اس طرح کھڑا کر دیا کہ ان کے منہ باہر کی طرف اور ان کی کمانوں میں تیر تھے، اور جن کے پاس کمانیں نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی۔ خطرہ خونریز لڑائی کا تھا۔ میں الناصر کے ساتھ اندر گیا۔ بت کو دیکھ کر میں نے کہا کہ فرعونوں کی یادگار ہے۔ حبشیوں کی لاشیں پڑی تھی، ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا۔ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈر تھا جو فرعونوں کے وقت کی خوشنما عمارت تھی۔ دیواروں پر اس زمانے کی تحریریں تھی، الفاظ لکیروں والی تصویروں کی مانند تھے۔ کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ فرعونوں کی جگہ تھی۔ دیوار جیسی ایک پہاڑی کے دامن میں جھیل تھی جس کے اندر اور باہر 2 قدم لیے مگرمچھ تھے۔ جھیل کا پانی پہاڑی کے دامن کو کاٹ کر پہاڑی کے نیچے چلا گیا تھا۔ پانی کے اوپر پہاڑی کی چھت تھی۔ جگہ خوفناک تھی۔ ہمیں دیکھ کر بہت سارے مگرمچھ کنارے پر آ گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا، حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دو، یہ بھوکے ہیں۔ وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دی، مگر مچھوں کی تعداد کا اندازہ نہیں، پوری فوج تھی۔ لاشوں کے سر باہر رہے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑی کے اندر چلے گئے۔ پھر پروہت کی لاش آئی، اس نے دوسرے انسانوں کو مگرمچھوں کے آگے پھینکا تھا، ہم نے اسے بھی جھیل میں پھینک دیا۔ 2 سپاہی 4 سوڈانی لڑکیوں کو لائے، وہ کہیں چھپی ہوئی اور عریاں تھی، کمر کے ساتھ ایک پتا آگے ایک پیچھے بندھا ہوا تھا۔ میں نے اور الناصر نے منہ پھیر لیے، سپاہیوں سے کہا کہ انہیں مستور کر دو۔ جب ان کے جسم کپڑوں میں چھپ گئے تو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی، روتی تھی، ڈرتی تھی۔ ہمارے ترجمان کو انہوں نے وہاں کا حال اپنی زبان میں بیان کیا جو بہت شرمناک تھا۔ مسلمان کو عورت ذات کا یہ حال برداشت نہیں کرنا چاہیے، عورت اپنی ہو کسی اور کی ہو، کافر ہو، اسلام اس سے بیٹی کہتا ہے۔ ان 4 لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعونوں کو خدا مانتی ہیں، ان کا قبیلہ انسانوں کو خدا مانتا ہے۔ یہ جگہ خوشنما تھی، سارا صحرا سرسبز تھا، اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی، درخت تھے جنہوں نے سایہ دیا۔ کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریح کا مقام بنایا، اپنی خدائی کے ثبوت میں یہ بت بنایا، اس میں تہخانہ رکھا اور یہاں عیش کی۔ آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا، سورج ادھر سے ادھر ہو گیا، فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے۔ آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا، لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑیوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدا سے رہنمائی حاصل کی، باطل کا یہ نقش بھی اکھاڑا اور اس ریگزار کو پاک کیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہخانہ ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوفزدہ کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
ان سب کو بلا کر اندر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں۔ چاروں کے باپ اور بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی لڑکی لے لی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا۔ ان سینکڑوں حبشیوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کی زبان میں وعظ دیا گیا۔ وہ سب خاموش رہے۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور وہ پھر بھی خاموش رہے۔ کبھی کبھی شک ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ انہیں یہ الفاظ دھمکی کے لہجے میں کہے گئے، اگر تم سچے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم اس جگہ کو جہاں تم بیٹھے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کا گھر کہتے رہو گے تو ہم ان پہاڑیوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ساتھ ملا دیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ کون سا خدا سچا ہے۔ ادھر قاہرہ میں عرارہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی داستان سنا چکی تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروہت اسے دن رات بے آبرو کرتا تھا اور پھول کئی بار اس کی ناک کے ساتھ لگاتا تھا۔ عرارہ کو بتایا گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی۔ اگر چھاپا مار بروقت نہ پہنچتے تو اس کا سر غار میں اور جسم مگرمچھوں کے پیٹ میں ہوتا۔ نازک سی یہ حسین لڑکی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چھوم لیے اور کہا، خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا۔ اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے امیر ایک ایک شہر یا تھوڑے تھوڑے رقبے کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی امارت کے ماتحت تھے۔ مرکزی امارت مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ امراء 10ویں صدی کے بعد پوری طرح عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے۔ بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افراد رہتی اور شراب بھی چلتی تھی۔ عرارہ ایک ایسے ہی دولت مند تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں امراء کی رقص و سروں کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی امراء کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا تھا۔ عرارہ نے بتایا کہ وہ 14 سال کی ہوئی تو امراء نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ دو نے اس سے بڑی قیمتی تحفے دیے۔ وہ گناہوں کی اس دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ عمر کے 16ویں سال وہ باپ کو بتائے بغیر ایک امیر کی درپردہ داشتہ بن گئی، مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں جنی پلی تھی، شرم و حیا سے آشنا نہیں تھی۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے 2 اور امراء سے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانے میں نام پیدا کر لیا۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ 6 سال سے اسے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی تھی۔ یہ 3 امراء نے مل کر سازش کی تھی جس میں اس کا باپ بھی شریک تھا۔ اس سے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کر اس سازش میں ایک صلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ امراء مختار حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ صلیبیوں کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ عرارہ کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے اس مہم میں 3 عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک زمین دوز محاذ بنا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی نے نام پیدا کر لیا ہے اور اس نے 2 ایسے کارنامے کر دکھائے جس نے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا ہے، تو عرارہ کو خلیفۃ العاضد کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ اسے یہ مہم بھی دی گئی کہ خلیفہ کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے اور سابق سوڈانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے ہیں انہیں العاضد کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسے دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفۃ العاضد کو آمادہ کرے
کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو وہ انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے، اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور کچھ نہ کر سکے تو اپنا محافظ دستہ سوڈانیوں کے حوالے کر کے خود سلطان ایوبی کے پاس جا پناہ لے اور اس سے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور وہ باقی عمر گمنامی میں گزار جائے۔ ارارا نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی، اور سلطنت اسلامیہ کے عمرا نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفۃ العاضد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا تھا۔ رجب کو وہ اس سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ ارارا کو خلیفہ کے پاس آئے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے، وہ قصر خلافت پر غالب آ گئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے، اور رجب نے حشیشین سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پرستی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ ارارا کو وہی لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی۔ اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستی کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا، مگر ان اتفاقات نے حالات کا دائرہ موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان نے ارارا کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک دھچکا دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔ 8ویں دن بعد رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلطان ایوبی کے جاگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اسے ملازم نے جگایا اور کہا کہ الناصر، علی بن سفیان اور 2 اور نائب آئے ہیں۔ سلطان اچھل کر اٹھا اور ملاقاتی کے کمرے میں چلا گیا۔ ان حکام کے ساتھ ان دستوں میں سے ایک کماندار بھی تھا جو شہر سے دور گشت کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ کم و بیش 6000 سوڈانی، جن میں برطرف سوڈانی فوج کے افراد ہیں اور اس وحشی قبیلے کے بھی جن کے عقیدے کو ملیامیٹ کیا گیا تھا، مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس کماندار نے یہ عقل مندی کی کہ عام لباس میں 2 شتر سوار یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ اس لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ ان شتر سواروں نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کیا اور یہ معلوم کر لیا کہ یہ لشکر قاہرہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ شتر سواروں نے لشکر کے سربراہوں سے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کی اور کہا کہ وہ بہت سے آدمیوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو آئے۔ ان کی اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا منتظر تھا اور اسے اگلے روز وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ سلطان ایوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں صرف 50 سپاہی اور 1 کماندار رہنے دو، باقی تمام دستے کو چھاؤنی میں بلا لو۔ اگر خلیفہ احتجاج کرے تو کہہ دینا یہ میرا حکم ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کم از کم 100 آدمی جو سوڈانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں، سوڈانی باغیوں کے بحث میں اس کماندار کے ساتھ ابھی روانہ کر دو۔ کماندار سے کہا یہ 100 آدمی ان 2 شتر سواروں کے ساتھ سوڈانیوں کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ 2 شتر سوار سنتری بتائیں گے کہ وہ وعدے کے مطابق مدد لائے ہیں۔ ان کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ وہ لشکر کی پیش قدمی کے متعلق اطلاع دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رات کے وقت اس لشکر کے جانور اور رسد کہاں ہوتی ہے۔ سلطان ایوبی نے الناصر سے کہا
तेज रफ्तार घुड़सवार, छापा मारो और छोटी मंजनीकों के दस्ते तैयार रखो। मैंने सोचा था कि सीधी टक्कर लेकर सोडानियों को शहर से दूर ही ख़त्म किया जाए। अल नासिर ने कहा। नहीं, सुल्तान अयूबी ने कहा, याद रखो अल नासिर, अगर दुश्मन की तादाद कभी तुमसे थोड़ी हो तो भी बराह रास्त तसादम से गुरेज करो। रात को छापा मार इस्तेमाल करो, शब खून मारो, दुश्मन को पहलू से लो, अकब से लो, ज़रब लगाओ और भागो। दुश्मन की रसद तबाह करो, जानवर तबाह करो, दुश्मन को परेशान करो, इसके दस्ते बखेर दो, उसे आगे आने की मोहलत ही न दो, इससे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये न भूलो कि ये सहरा है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा करो, सूरज और हवा के रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो, इसे परेशान करके अपनी पसंद के मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। इस लश्कर की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो काहिरा तक पहुंचे या मेरी फौज इसके आमने सामने जाकर लड़े। उसने अली बिन सुफियान से कहा, तुम जिन 100 आदमियों को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे उन्हें कहना कि वो सोडानियों में ये अफवाह फैला दे कि 6-7 दिनों तक सलाहुद्दीन अयूबी फ़लस्तीन पर हमला करने के लिए जा रहा है, इसलिए काहिरा पर हमला इसकी गैर हाजिरी में किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अयूबी ने उन्हें बताया कि वो आज शाम से काहिरा में नहीं होगा। उसने काहिरा से बहुत दूर एक जगह बताई। वो अपना हेडक्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग अपनी निगरानी में लड़ा सके। सब ने मुलाकात के कमरे में ही सुबह की नमाज पढ़ी और सुल्तान अयूबी के अहकाम पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुल्तान अयूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सोडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, इनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी कोशिश की तैयारियां इसी वक्त शुरू हो गई थी। सलीबियों ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी थी। सोडानियों का हमला एक ना एक रोज आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह ये थी कि सुल्तान अयूबी ने एक सोडानी कबीले के मजहब पर फौजी हमला किया और इसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया था। ये वजह मामूली नहीं थी। मिस्र में जो सुल्तान अयूबी के मुखालफिन थे उन्होंने इसके इस इकदाम को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया। सोडानी फौज के बरतरफ किए हुए बागी कमांडरों को भी मौका मिल गया। ये सब फौरन हरकत में आ गए। इनमें मिस्री मुसलमान भी थे। उन्होंने उस कबीले के मजहबी जज्बात को भड़काया और उन्हें कहा कि इनका मजहब सच्चा है और अगर वो सुल्तान अयूबी के खिलाफ उठेंगे तो इनके देवता अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए इनकी मदद करेंगे। उन्होंने 5-7 दिनों में लश्कर जमा कर लिया और काहिरा पर हमले के लिए चल पड़े। जूं जूं इधर उधर के लोगों को पता चलता वो इस लश्कर में शामिल होते जाते थे। 2 शुतर सवारों के साथ जब 100 मुसल्लह आदमी इस लश्कर में शामिल हुए, ये लश्कर सरहद से आगे आ गया था और एक जगह पड़ाव किए हुए था। सुल्तान अयूबी रात के वक्त इतना आगे चला गया जहां इससे इस लश्कर की नकलो हरकत की इत्ला जल्दी मिल सकती थी। इन 100 आदमियों ने हमला आवरों के सरबराहों को बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी चंद दिनों तक फ़लस्तीन की तरफ कूच कर रहा है। सरबराह बहुत खुश हुए। उन्होंने ये पड़ाव 2 दिन और बढ़ा दिया। अगली रात सुल्तान अयूबी को इस लश्कर की पहली इत्लाएं मिली। इससे अगली रात उसने 50 सवार और 5 मंजनीकें भेजी जिनके साथ आतिशगीर मादे वाली हांडियां थी। उन्हें एक घोड़ा खींचता था। आधी रात के वक्त जब सोडानी लश्कर सोया हुआ था, इसके अनाज के जखीरे पर हांडियां गिरने लगी। इसके बाद आतिशी तीर आए और मुहीब शोले उठने लगे। लश्कर में भगदड़ मच गई। मंजनीकों को वहां से फौरन पीछे भेज दिया गया। 50 सवारों ने 3-4 हिस्सों में तकसीम होकर घोड़े सरपट दौड़ाए और लश्कर के पहलुओं के आदमियों को कुचलते और बर्छियों से जख्मी करते गायब हो गए। लश्करियों को संभलने का मौका न मिला। आग के शोलों से जहां अनाज का जखीरा जल रहा था
وہاں اونٹ اور گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سلطان ایوبی کے سوار ایک بار پھر آئے اور تیر برساتے گزر گئے، وہ اس کے بعد نہیں آئے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ سوڈانیوں کے کم و بیش 400 آدمی آگ سے، گھوڑوں اور اونٹوں کی بگدڑ سے اور چھاپا مار سواروں کے حملوں سے مارے گئے ہیں۔ تمام تر اناج جل گیا اور تیروں کا ذخیرہ بھی نظر آتش ہو گیا تھا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور رات ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں ادھر ادھر مٹی کے ٹیلے تھے۔ اس جگہ شب خون کا خطرہ نہیں تھا۔ اب رات کو گشتی دستے بھی پڑاؤ سے دور دور گشت کرتے رہے، مگر حملہ پھر بھی ہوا۔ اس کا انداز بھی گزشتہ رات جیسا تھا۔ لشکر کے سربراہوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 گشتی دستے سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی گھات میں آ گئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ تیر اندازوں نے ٹیلوں سے آتشیں تیر چلائے اور غائب ہو گئے۔ شہر کا دھندلکا نکھرنے تک یہ شبخون جاری رہے۔ ان سے گزشتہ رات کی نسبت زیادہ نقصان ہوا۔ شام کو علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کی لائی ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت سوڈانی لشکر اس انداز سے پیش قدمی کرے گا کہ شبخون مارنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس نے رات کے وقت حملہ نہ کرایا، اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چوکنا ہوگا۔ اگلے روز اس نے 400 پیادہ سپاہی سوڈانیوں کے لشکر کے دائیں طرف نصف میل دور بھیج دیے اور 400 بائیں طرف۔ انہیں یہ ہدایت دی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں۔ دونوں دستے جنگی ترتیب میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں نے اس خطرے کے پیش نظر اپنے پہلو پھیلا دیے کہ یہ دستے پہلو پر یا عقب سے حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق اس کے کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے۔ سوڈانی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ اچانک سلطان ایوبی کے 500 سواروں نے ٹیلوں کی اوٹ سے نکل کر سوڈانیوں کے وسط میں ہلہ بول دیا۔ یہاں ان کی اعلیٰ کمان تھی۔ گھوڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا۔ سارے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلووں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح صرف 1300 نفری کی فوج نے کم و بیش 6000 کے لشکر کو بھگدڑ میں مبتلا کر کے ایسی شکست دی کہ صحرا لاشوں سے اٹھ گیا اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی۔ بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ سوڈانیوں کی دوسری بغاوت تھی جو سلطان ایوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی۔ اب کہ سلطان ایوبی نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا، اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان کے تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو درپردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے۔ تخریب کاروں کی بھی نشاندہی ہو گئی، انہیں سزائے موت دی گئی۔ رجب جیسے نائب سالاروں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ایوبی حیران اس پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے معتمد سالاروں اور دیگر حکام سے کہہ دیا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحکام کے لیے سوڈان پر حملہ اور قبضہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے خلیفۃ العاضد سے محافظ دستہ واپس لے کر اسے معزول کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر خلافت عباسیہ کے تحت ہے اور یہ بھی کہ خلافت کی گدی بغداد میں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے ارارہ کو 8 محافظوں کے ساتھ نور الدین زنگی کے حوالے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خلیفہ سے اس کی عیاشیوں کی وجہ سے سخت نفرت کرتا تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس سے نہ ملنے کا اتنا رنج ہوا کہ وہ افسردگی سے بے چین ہو گیا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔